السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال سود کے تعلق سے ہے۔ آپ نے کہا کہ سود کا کیا معنی ہے، کیا تعریف ہے؟ عربی زبان میں سود پر بولا جانے والا لفظ ہے الربا۔ الربا کا معنی تعریف یہ ہے کسی مخصوص چیز میں اضافہ، کسی مخصوص چیز کے اندر اضافہ، تو یہ ہے سود کا معنی اور سود کی تعریف۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جو آپ نے مثال پیش کی کہ جیسے ہم کوئی مکان وغیرہ، گاڑی وغیرہ کرائے پر دیتے ہیں، رینٹ پر، تو اس کا رینٹ کرایہ لیتے ہیں، ایسے ہی پیسہ کسی کو دیا، مثال کے طور پر آپ کو کسی نے 10,000 دیا، بدلے میں وہ 11,000 لیتا ہے، تو یہ 1,000 وہ پیسہ دینے کا، کرنسی کا رینٹ ہوا، کرایہ ہوا۔ اس طرح دیگر اور جو کچھ سود والوں نے یا یورپ والوں نے کہا۔ محترم بھائی، ہمارے سمجھنے کے لیے آسان بات ہے، مسلمان کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ کافر اور شیطان کے پجاری جتنی باتیں بھی کریں، مسلمان اور مومن کے لیے اور قرآن والے کے لیے کوئی کنفیوژن اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے واضح طور پر ایمان والوں کو یہ حکم دیا اور ایمان والوں کو یہ بتلایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح جہاں تک معاملہ ہے کسی چیز کا رینٹ لینا، تو زمین کا کرایہ ہو یا مکان کا کرایہ ہو یا جانور سواری کا کرایہ ہو، تو یہ چیزیں درست ہیں۔ اب ان چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے سود کو یا ایسی کسی چیز کو حلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دو ٹوک بات کر دی کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا۔ بس جب حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اب کان ادھر سے پکڑیں یا کان ادھر سے پکڑیں، کوئی قیاس کریں یا ایک چیز سے کسی دوسری چیز کا گیس لگائیں، شریعت نے یہ چیز حرام کر دی۔ اور قرآن مجید نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ باقی ہے، جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی احادیث کے اندر سود کی مذمت فرمائی، سودی لین دین والوں کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی، آپ نے ڈرایا۔ تو سود حرام ہے، رینٹ پر چیز دینا اور اس کا رینٹ لینا یہ حلال ہے، یہ درست ہے، چاہے وہ زمین ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب ایک حرام چیز کو فرضی خیالات اور قیاسات سے حلال کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک بندے کو حج کی استطاعت نہیں ہے، اسے کوئی حج کروا دیتا ہے تو جی اس کا فریضہ حج ادا ہو جائے گا۔ معاملہ ہے بینک حج کرواتا ہے یا کوئی اور اس قسم کا سودی ادارہ ہے یا حرام کی کمائی سے اس نے حج ادا کیا، تو یاد رکھیے کہ جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، اس کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو سود کے پیسے سے حج کرنا حج نہیں ہوتا، بلکہ حرام کے پیسے سے عبادت کرنا الٹا گناہ کا موجب ہے۔ تو بینک اگر حج کروائے گا تو حج نہیں ہوگا، یا جو بھی حرام کی کمائی سے حج کرے گا، عبادت کرے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی حق حلال کی کمائی ہے، کسی نے آپ کو پیسے دے دی، آپ نے حج کر لیا، آپ کا فریضہ حج ادا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ادھار کے تعلق سے آپ نے کہا کہ 10,000 دیے اور کرنسی ویلیو اور کرنسی ریٹ
اور اس طرح دیگر بہت ساری باتیں. تو میرے پیارے بھائی، شریعت کا ایک متفقن علیہ اصول ہے، کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر وہ قرض جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہے، وہ ربا ہے. اب اس کو آئیں بائیں سے یا کان ادھر ادھر پکڑنے سے یہ حلال ہونے والا نہیں ہے. مسلمان کا کام کیا ہے، مومن کا کام کیا؟ ایک چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی ہے تو بس وہ حرام ہے. تو ہر وہ قرضہ جو نفع کا باعث بنے، 10,000 دیے تھے، 11 آپ لے رہے ہیں، یہ سود ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.